بھی نہیں, نو کامنٹس. میں اس بات کو بھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس پہ کوئی کامنٹ کروں. جی میڈم, حکومت کی جانب سے جو ہے چودھری نثار کو ایک بڑا عہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ملک کی جو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرف دیکھ رہی ہیں کہ سیاست پاکستان کی کس طرف جا رہی ہے, اور آئندہ کچھ ماہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ تبدیلی تو آئے گی انشاءاللہ پاکستان میں, اور اچھے کے لیے آئے گی. اس جھوٹی تبدیلی سے جان چھوٹے گی پاکستان کی, جعلی تبدیلی سے. میں بات کر رہی ہوں, پلیز. جی دوبارہ کریں گے کوشچن پلیز. نہیں, میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میرٹس پہ درخواست نہ سنی جائے. میرے تو ماشاءاللہ کیس کے میرٹس میرے بہت اسٹرانگ ہیں, لیکن جو بات میں نے آج کورٹ میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے, میرٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے, جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر, اس کے پیچھے کیا تھا, کیا محرکات تھے, کون تھا اس کے پیچھے, اور کیا کرنا چاہتا تھا, اور کیسے وہ کامیاب ہوا. تو میں یہ چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایشوز کو سیٹل کیے بغیر, ان ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر, ان کا جواب دیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے, یہ اپیل آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اس لیے کہ اصل ایشو یہ ہے, مقدمے میں اپیل میں جو ایشو ہے وہ تو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ انتقام پر مبنی ایک چیز ہے, اور جس کی جو پورے قوم کے سامنے ہیں جس کے حقائق, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں درخواست دینا چاہتی ہوں, اور وہ میں ابھی نہیں بتا رہی, وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں, میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں. اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے. اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے, نہ بڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. ایڈ کر دیں چھوٹی سی بات. جی کریں. کورٹ نے جو اپلیکیشن کی میڈم مریم فرما رہی ہیں, کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشن کورٹ کے سامنے فائل کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتی ہیں, اور ہمارے اس حق کو بھی انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ اگر وکیل ہم اس میں کوئی اور انگیج کرنا چاہیں وہ بھی ہمارا پریروگیٹو ہے. تو ان دو باتوں کا انہوں نے ہمیں ہمارے حق کو ریکگنائز کرتے ہوئے, ایکچولی میرا جو لائر ہے امجد پرویز صاحب, جنہوں نے شروع سے ہی اس کیس کو کنٹیسٹ کیا ہے, جب سے ان کو کووڈ ہوا ہے, ان کو کمر کی شدید تکلیف ہے, اور ان کے لیے ہفتے میں 2 بار کمیوٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ باقی سب اپیلز تو ابھی التوا کا شکار ہیں. صرف مریم نواز شریف کی اپیل کو انہوں نے آؤٹ آف ٹرن بھی لگا دیا ہے, سب کچھ کر دیا ہے. میں اس معاملے میں نہیں جاتی, میں اپنا کیس کنٹیسٹ کروں گی انشاءاللہ. اور اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اس مقدمے سے علیحدہ کر دیں, کیونکہ میں اتنا کمیوٹ نہیں کر سکتا, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کیس سفر کرے. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرے مقدمے کو ہی آپ ہی کنٹیسٹ کریں, لیکن فار دا ٹائم بینگ جب تک آپ کی صحت بہتر نہیں ہو جاتی میں اپنے لیے کوئی اور کاؤنسل ارینج کروں گی. یہ بتائیں میاں نواز شریف کب اناؤنس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اگلے امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کی؟ کوئی آپ کا CEC کا اجلاس ہوگا یا اس کو فارملی میاں صاحب پاکستان جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور ٹائم پہ سب پارٹیز اپنے امیدواران اناؤنس کریں گی تو PMLN بھی کرے گی انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ احتساب کی دعوے دار حکومت تو ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اگر چیئرمین نیب ایکسٹینشن ہوتی ہے تو کیا آپ کو قابل قبول ہوگی ایکسٹینشن؟ مجھے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے, میں بات کر کے بتاؤں گی پارٹی. میڈم کیا کہیں گے کہ پنجاب میں ایک نئی جماعت بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, علیم خان, جہانگیر ترین, سرور صاحب کے نام آ رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو PTI ہے ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ کیا صرف پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ڈلیور ہوئی ہے, ناکام ہوئی ہے ڈلیور کرنے میں, اور نہ صرف گورننس کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں ناکام ہوئی ہے. آپ جتنی بھی پارٹیز آپ لے آئیں, اگر وہ عوام کی نمائندہ پارٹیز نہیں ہوں گی, عوام کے نمائندہ لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے. جی میڈم, کیا افغانستان میں
तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफगान अवाम हैं, हमारे अफगानी बहन भाई हैं, उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है. हमें पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए. हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए. हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफगान अवाम को, अफगानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए. पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत से दूर रहना चाहिए. जी, आप जो स्ट्राइक है उसमें आपने शायद शामिल भी हो रही है उसमें? किसमें? जो लाहौर की स्ट्राइक कल होने जा रही है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की फीमेल जज है, वो भी उसको भी एलिवेट किया जाएगा. क्या आप उनके खिलाफ भी स्ट्राइक करेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में अभी ना कुछ कहना चाहती हूँ. ये टू अर्ली टू से दैट. हाँ जी मैम, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाए वज़ीर-ए-आज़म होंगे या कोई नाम चेंज नहीं हो सकता? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं. तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल, और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह. सुनने में ये भी आया कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए पूरी टीम एक बना के बैठी हुई है. इस पे आप क्या रिस्पॉन्स दीजिए? भाई, कब तक आप अपने जो मुखालिफिन है उनको डिस्क्वालीफाई कराते जाएंगे? कब तक आप फाउल प्ले करते जाएंगे? कभी तो ये खेल, घिनौना खेल खत्म होगा ना. और ये बहुत देर चल नहीं सकता. अगर डिक्टेटरशिप्स खत्म हो सकती हैं तो ये तो अब खत्म होने पे आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देखेंगे कि हुकूमत के दिन पूरे होते जाते हैं, तो उनकी ये जो इंतकाम पर मबनी सियासत है, ये भी कौम के सामने और ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी. तो ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि एक इंसान प्लान करता है, एक अल्लाह ताला भी है. पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और सवाल है? थैंक यू वेरी मच.